حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر لا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شرک کے خلاف آواز اٹھانے لگے، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے لگے، تو پھر انہیں کے اپنوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کی جلن کا شکار ہوئے اور انہیں کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور پھر ان پر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے، انہیں ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ کئی سالوں تک اپنے بیٹے سے دور رہے، اور وہ اس غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی لمبے عرصے تک بیماری سے اور غربت میں مبتلا رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور لاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، طائف کے لوگوں کے انہیں پتھر کھانے پڑے تھے، اور اپنے ہی لوگوں نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، اور یہ سبھی لوگ اللہ کے بہت پیارے بندے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، انبیاء تھے۔ ان کی بھی زندگیاں آسان نہیں تھی، ان پر بھی دکھ آئے، امتحان آئے، تاکہ ہم یہ سیکھ سکے، ہمیں یہ سکھایا جا سکے کہ پریشانی جو ہے وہ دین سے ہمیں دور نہیں کرتی بلکہ قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو ان پریشانیوں میں گھبرانے کی بجائے اور یہ سوچنے کی بجائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جس وجہ سے مجھ پہ یہ پریشانی آ رہی ہے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور انبیاء کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ان پر کس طرح کی مصیبتیں، کس طرح کی پریشانیاں آئی تھی، اور وہ کس طرح سے ان پریشانیوں سے باہر نکلے تھے،